ایک روپیے میں مدینے کا سفر، اس چیلنج کو ہم نے تقریباً 8 مہینہ پہلے شروع کیا تھا۔ 1 روپیے سے 10,000 تک کا سفر پہنچا، لیکن اس کے بعد میری ہمت تھوڑی کمزور پڑ گئی اور لگ بھگ 4 مہینے تک میں نے اس پر کام ہی نہیں کیا۔ لیکن پھر الحمدللہ میں نے اپنی ہمت کو اکٹھا کیا ہے اور انشاءاللہ آج سے اس سلسلے کو میں شروعات کر رہا ہوں پھر سے، اور جب تک اس چیلنج کو میں پورا نہ کر لوں انشاءاللہ اب اپنے ہمت کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے۔ تو 1 روپیے سے 10,000 تک کا تو سفر پہنچ چکا ہے، اب انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے جلد سے جلد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں، اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس عید میلاد النبی کے موقع پر میں اپنا وقت مدینہ شریف میں گزاروں۔ تو عید میلاد النبی کے موقع پر اگر آپ میں سے کوئی عمرہ کے مبارک سفر پہ جانا چاہے تو مجھ سے رابطہ کریں، تاکہ ہم لوگ ساتھ میں ایک ساتھ مل کر کے اور اس کے بعد ہمارا قافلہ عمرہ کے مبارک سفر پہ نکلے۔ ابھی میں نکل رہا ہوں کچھ لوگوں سے ملاقات کے لیے اور اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، دیکھتا ہوں آج ہمارا سفر کہاں تک پہنچتا ہے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ یہ ہمارے حسن بھائی ہیں، تو یہ ہماری مسجد کے سیکریٹری بھی ہیں اور الحمدللہ ایک بہترین سوشل ورکر بھی ہیں۔ تو آج یہ ہمارے چیلنج 1 روپیے میں مدینے کا سفر، اس کا حصہ بنیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل میں، اور مختصر میں آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے 1 روپیے میں ایک چیلنج شروع کیا ہے، 1 روپیے میں ایک تجارت شروع کیا ہے، اور اس 1 روپیے سے مجھے اتنا منافع حاصل کرنا ہے تاکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کے سفر پہ جا سکوں الحمدللہ۔ تو اس کے پیچھے میرا بہت سارا مقصد ہے، ایک تو عمرہ پہ بھی جانا، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو ایک پیغام دینا کہ تجارت کرنا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں بے شمار برکتیں ہیں، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو لوگ زیادہ تر مسلمان کوشش کریں بزنس میں آنے کی، تجارت میں آنے کی۔ کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو مدینہ شریف مکہ شریف سے محبت کرنے والے ہیں، وہ 100 روپے 200 روپے کا سامان لیتے اور بدلے میں کوئی 500 دے رہے ہیں، کوئی 1000 دے رہے ہیں، کوئی 2000 دے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کے کئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب چندہ کر رہے ہیں، تو عمرہ پہ جانے کے لیے چندہ کر رہے ہیں، حالانکہ سامنے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ ہم سامان دے رہے ہیں، وہ پیسہ دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی زیادہ دے تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری ہمت تھوڑی ٹوٹ گئی تھی، میں نے بند کر دیا تھا۔ تو اب جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ سوچ کر کے کہ مجھے کسی سے بھی 1 روپیہ ایکسٹرا نہیں لینا ہے، جتنا کا ہمیں سامان ان کو دیں گے اتنا ہی پیسہ لینا ہے۔ ہاں، یہ کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ سامان بیچ سکوں۔ اس پر الحمدللہ میں نے پورے پہ درود شریف پڑھا ہے الحمدللہ، اور باقی یہ تلوینہ ہے، تو تلوینہ آپ 1 لیں 2 لیں 4 لیں، اس کا ہدیہ ایک کا 300 روپے ہے، تو اگر 2 لیتے ہیں تو 600 ہو گئے، 600 اور 400 1000۔ یہ بھی دے دو، اور ہماری طرف سے آپ کو میں 1000 روپے دیتا ہوں۔ لوگ چاہے کچھ بھی بولو جناب، ہم دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کو بھی بہت لوگوں نے بہت کچھ بولے، آپ کی جو نیت ہے وہ صاف ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لوگ بولنے والے بہت رہیں گے، سنانے والے سنتے رہیں گے، بولنے والا بولتے رہیں گے، کاروبار چلتا رہے گا۔ آپ الحمدللہ جو چیز کو بڑھا چکے ہیں اس کو آپ پیچھے مت لے لو، اور جو کر رہے ہیں اس کو آپ جاری رکھو۔ الحمدللہ آپ کے والد کے ساتھ میں آپ عمرہ ضرور جائیں گے، ہماری دعا ضرور رہے گی۔ یہ اس کا قیمت ہوتا ہے کتنے، 400 اور 300 700۔ اب یہ ایک میرا مشورہ ہے، چلیے آپ کی نیت کا میں احترام کرتا ہوں جی، لیکن لوگوں کو اب جانے دیں، لوگوں نے کیا کہا نہیں کہا اس کو جانے دیں، لیکن میری اب یہی سوچ ہے کہ میں جتنا سامان دوں اتنا ہی پیسہ لوں۔ باقی میرا ایک مشورہ ہے کہ جیسے آپ سامان، جیسے 1000 روپے آپ دینا چاہتے ہیں ایکسٹرا، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اس 1000 روپے کا میں آپ کو تلوینہ دے دوں۔ تلوینہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اپنے پاس رکھیں،
یا اگر ضرورت نہ ہو تو جیسے رمضان میں ننھے روزے دار کے لیے آپ نے تحفہ دیا تھا، جی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تحفہ اگر کسی کو دے دیں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، کیونکہ تلبینہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہت پسندیدہ چیز ہے. تو اگر کسی کو تحفہ میں دے دیں تو اس میں بھی بے شمار نیکیاں ملیں گی. ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں جی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اسلامک سوال کروں، بے شک بہت اچھا. پھر اس کو تحفے کے طور پہ یہ تلبینہ دوں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ویسے تو سب کے لیے ضروری ہے لیکن بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تلبینہ. تو بچوں کو ہم کوشش کریں گے یہ سوال کریں اور اس کے بعد تحفے کے طور پہ تلبینہ دیں. ضرور. تو اس طرح سے بچوں کا بھی حوصلہ بڑھے گا اور اسے جسمانی طور پہ بھی فائدہ پہنچے گا. بے شک. اور 2 پیس یا 4 چار دو. کر دوں 4. تو 4 پیس کے ہو گئے 12 اور 4 16. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیرہ. اور ویسے میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، ایک سوال کروں یا پھر ایسے دے دوں تحفہ؟ آپ کو جیسے سوال کروں. جی بے شک. لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے ایک سوال حسن بھائی سے کرنے جا رہا ہوں. بتائیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال کب ہوا؟ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یا بعد؟ آپ کے پیدا ہونے سے پہلا. سبحان اللہ. بے شک درست جواب حسن بھائی نے دیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، چند مہینے قبل 2-3 مہینے قبل آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. تو حسن بھائی نے درست جواب دیا. تو ایک چھوٹا سا تحفہ. شکریہ بہت بہت آپ کا. سنی مسجد طیبہ کے خطیب و امام حضرت مولانا غفران احمد صاحب قبلہ. تو ان کی تصویر میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں کیونکہ حضرت تصویر سے تھوڑی دوری اختیار کرتے ہیں، تو اس لیے صرف آپ ان کی آواز سنیں گے اور انشاءاللہ ایک مسئلہ بھی بتائیں گے، وہ بھی آپ سماعت کریں گے. تو ہم اکثر لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں سامان دینے سے پہلے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، اسلامک سوال. اور سوال کا جب وہ جواب دیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا تحفہ ان کو دیتے ہیں. تو آپ تو خود عالم دین ہیں، مفتی ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک مسئلہ ہماری عوام کو نماز کے تعلق سے جو ضروری ہو اپنے حساب سے بتا دیں تاکہ لوگوں کا کچھ فائدہ ہو سکے. نماز یا تو فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے. ہم لوگ سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں. تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں. اتحیات پڑھ کے کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے. پھر دوسری رکعت میں بیٹھنے اتحیات پڑھ کر بیٹھ کے درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا، دعائے معصورہ لوگوں نے ترک کر دیا ہے، جبکہ یہ سنت پڑھنا چاہیے. بے شک. اور دوسری رکعت میں ثنا بھی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، تب سورہ فاتحہ شروع کرنا ہے. اس سے ہم بہت سارے لوگ ہمارے عوام غافل ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ سنت کا پورا فائدہ اور پورا ثواب حاصل ہو سکے. تو ناظرین بہت ہی باریک مسئلہ آپ لوگوں نے سماعت کیا جس سے آج اکثر مسلمان غافل ہیں. تو اس کو یاد رکھیں، اپنی نماز میں شامل کریں. بتایا تو ایک چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے. اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے. تو میرے پاس ابھی ایک یہ پروڈکٹ ہے، یہ مکھانہ ہے، الحمدللہ اس کی بے شمار فوائد ہیں اور ساتھ ہی اس پر میں نے پورے پہ درود شریف پڑھا ہے. تو یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا. ویسے تو یہ فائدہ مند ہے ہی، اور درود شریف پڑھ لیا تو اور زیادہ فائدہ مند ہو گیا. تو اس کا 400 روپے ہدیہ ہے اور یہ ایک تلبینہ ہے، اس کا 300 روپے ہدیہ ہے. تو ٹوٹل ہو گئے 700 روپے. تو اس کو قبول کریں. تو ہمارے امجد بھائی نے 2 سامان خریدے ہیں 700 روپے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزی روزگار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. اور اذان بابو سے ایک سوال کر رہے ہیں، بتائیے ہم لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ.
सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत दुरुस्त जवाब। तो एक छोटा सा तोहफा दे रहे हैं। मैंने जो ये 1 रुपये में बिजनेस शुरू किया है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जीने में तो ये तो बहुत अच्छे है देने से, और ऐसे ही होना मुझे हर पल। उम्रा किए हैं आप? नहीं होने वाला है, अब मैं भी जाऊंगा, जाने वाले हैं? हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र इंशाअल्लाह, मेरी उम्मीद है कि ईद मिलादुन्नबी में मैं वहाँ जाऊँ, मदीना शरीफ में अपना वक्त गुजारूँ। तो कोशिश करें ईद मिलादुन्नबी तक साथ में चलेंगे। कोशिश बोला तो अभी हम लोग पैसे भरे थे उधर, हाँ। अभी लोगों हम लोग कुछ तो ये नहीं मिला, सिग्नल नहीं आता है, अच्छा अच्छा, तो इसलिए हम लोग रुकेले हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए। अगर हो जाए तो इंशाअल्लाह हम लोग सब साथ में चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को मदीना शरीफ की ज़ियारत, मक्का शरीफ की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपये से जो हमने सफ़र शुरू किया था, अभी तक वो सफ़र 11,110 रुपये तक पहुँच चुका है। आप लोगों का सपोर्ट और दुआएं रही तो इंशाअल्लाह जल्द ही हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।